تکلیف میں شکر کا کیا مقام ہے اور یہ کیسے کیا جائے؟ اگر انسان شکر کرنے کا مفہوم سمجھے تو پھر یہ ایک عادت ہے، ایک مضمون ہے اور ایک میلان تباہ ہے۔ جیسے گلہ جو ہے دراصل یہ طبیعت کا میلان ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ آج پھر موسم خراب ہو گیا ہے، بادل ہی بادل ہیں اور یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ایک پن چبھ جائے تو وہ ساری کائنات کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کائنات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کانٹا چبھ گیا ہے تو کہیں گے کہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور جب سے یہ چاند ستارے بنے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ہی رہتی ہے، اور وہ بندہ اس طرح بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کا سارا سفر تکلیف والا ہوتا ہے اور اس کو خوشی کے صرف 4 لمحات مل گئے تو وہ کہتا ہے اس کائنات میں ہمیں آرام کے دن ملے ہیں۔ تکلیف تو خیر ہوئی مگر 4 لمحات آرام کے میسر بھی آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کی کائنات بنائی ہے کہ اس میں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، اور وہ ان 4 لمحات کے سکون کا شکر ادا کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی تاریک راتوں میں ایک کرن روشنی کی آ جائے تو وہ لمحات کی تعریف کریں گے، جبکہ دوسرے کی بہار میں ایک کانٹا بھی آ جائے تو وہ گلہ کرے گا۔ یہ 2 الگ الگ مزاج ہیں۔ اسی طرح 2 مزاج ہیں، ایک تکلیف کو بیان کرنے والا ہے کہ سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے اور بس درد ہی درد ہے، یعنی کہ دل میں درد ہے، بلکہ درد کے اندر ہی دل ہے۔ تو یہ ایک آدمی ہے جو مجسم ہی درد ہے۔ دوسرا شکر والا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہاں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی کہانی یاد آنی چاہیے۔ ایک دن شیخ سعدی رحمۃ اللہ ننگے پاؤں جا رہے تھے اور اپنے ننگے پاؤں کی طرف غور کر رہے تھے کہ میرے پاؤں کو جوتا نہ ملا۔ اس طرح وہ ڈائیلاگ بولتے جا رہے تھے، اللہ کریم سے گلہ بھی کر رہے تھے اور اپنا سفر بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ اس طرح ان کا درود و سلام اور وزڈم کا سفر بھی جاری ہے اور ساتھ میں گلہ بھی جاری ہے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لنگڑا شخص ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے وہی سجدہ کیا کہ یا اللہ تو ہے، بے نیاز ہے، میں یہاں پر ہی راضی ہوں کہ میرے پاؤں تو ہیں، مجھے آگے نہ لے جانا، بس مجھ پر مہربانی فرما۔ اس طرح انہوں نے گلہ چھوڑ دیا۔ تو جو شکر کرنے والے ہیں وہ دانا لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے آگے بھی تکلیف کا مقام ہے، لہذا یہیں پر نجات پا جاؤ۔ یہ آدھا شکر ہے، اور پورا شکر وہ ہے کہ اپنی تکلیف کو تکلیف ہی نہ سمجھو، یعنی کہ تکلیف کو تکلیف کہنا بھی اس تکلیف کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو تکلیف کس بات کی ہے؟ سر اس کا، مال اس کا، صحت اس کی، زندگی اس کی اور وجود اس کا، تو پھر تکلیف کیا ہوئی؟ ایک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ وہ بزرگ بیمار تھے، ان کے پاس ایک مرید گیا اور کہا کہ دعا کریں کہ میرا بیمار بچہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی اور بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک مرید نے عرض کی کہ آپ بھی بیمار ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا فرمائیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہاں میں نے دعا کی تھی، تو پھر ایک آواز آئی کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ یہ وجود ہمارا ہے کہ تمہارا ہے۔ تو میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ وجود ہی اسی کا ہے، اگر اس کا وجود ہے اور اس کو تکلیف ہے تو پھر درمیان میں تیرا کیا ہے؟ تو اس لیے اپنے وجود میں تکلیف کا احساس بھی اس کے حوالے کر دیں، تو یہ فقراء کا ایک شعبہ ہے۔ بزرگوں نے ایسا کیا، امام علی مقام علیہ السلام نے کیا، بلکہ سب اماموں نے کیا۔ اس سے آگے بھی محبت کرنے والوں کا ایک شعبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف کو تکلیف نہ کہو، وہ ستم کرے تب کرم اور کرم کرے تب کرم ہے، لہذا گلہ پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس مقام پر تکلیف کو تکلیف کہنا بھی گلہ ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ یا اللہ میں اس تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک گلہ ہے کہ آپ نے اس کو تکلیف کہہ دیا، بلکہ آپ تکلیف کو تکلیف نہ کہیں، آپ یہ کہیں سب ادھر سے آ رہا ہے اور جو کچھ آ رہا ہے ٹھیک آ رہا ہے۔ تو آپ اگر وہاں پر خاموشی سے گزرتے جائیں تو یہ بڑا شکر ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ تکلیف کو تکلیف نہ کہنا اور اس کی دی ہوئی ہر چیز کا دل سے شکر ادا کرنا، دل سے خوش ہو جانا کہ یا اللہ اگر ہمیں اختیار ہو تو ہم خود بھی یہ کرتے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، پھر تو یہ بڑا شکر ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک گلہ نہ ہو اور آپ کی اور اللہ کریم کے عمل میں فرق نہ ہو۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ کی خواہش اور اللہ کا فیصلہ برابر ہو۔ اللہ جو آپ کو دے رہا ہے وہی آپ کی تمنا ہو اور اس میں امینڈمنٹ ترمیم کی خواہش نہ ہو، اور آپ یہ کہیں کہ جو اس نے کیا ہے بس وہ ٹھیک ہے اور ہم اس پر راضی ہیں اور ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ تکلیف میں شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور یہ اللہ کریم کے قرب کی نشانی ہے۔ گلہ غیر کو ہوتا ہے، اپنے کو گلہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہا کریں کہ اس کی چیز تھی، اس نے مانگ لی اور ہم نے دے دی، انسان اس کی چیز ہے، چاہے تو تکلیف سے گزارے۔ اس مقام پر بڑے بڑے لوگ ایمان چھوڑ گئے، مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کہ جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیغمبر کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ واقعہ ایسے پیغمبر کے ساتھ ہو گیا جن پر اللہ تعالیٰ درود شریف بھیجتا ہے۔ تو اس سے کمزور دماغ لوگ بیچارے الجھ گئے اور باقی جو طاقتور دماغ تھے
انہوں نے کہا کہ یہی تو ایک راز ہے کہ خاص انسان کو، خاص طاقتوں والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام زندگی کے اندر گزار دیا تاکہ عام آدمی جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن گلہ نہیں کیا۔ آپ وادی طائف سے گزرے تو بھی گلہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ تو اصل بات تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرنا جائز اور ضروری ہے۔ اور اللہ کریم کی راہ جو ہے یہ شکر کی راہ ہے، اور اللہ سے دوری کی راہ گلے کی راہ ہے۔ زندگی سے گلہ نکال دو، شکایت نکال دو اور تقاضا نکال دو۔ تقاضا دعا کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ بھی دے اور وہ بھی دے۔ اگر اللہ ہر چیز دے دے تو پتہ نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ آپ لوگ سیاست کے حالات دیکھیں کہ آج سے پہلے جتنے آدمی قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو کر آئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً سارے ہی مشکلات میں واپس گئے۔ ان لوگوں سے بات بنتی نہیں تھی، گویا کہ سارے بادشاہ دعا کے ساتھ ہی آئے تھے جو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن یہ سارے تکلیف کے ساتھ ہی رخصت ہوئے ہیں۔ دو پرائم منسٹر تو آپ کے سامنے ہی تکلیف سے گزرے ہیں۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مرتبہ دے، یا اللہ مجھے بادشاہت دے۔ حالانکہ پہلے بادشاہوں کا حشر دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ بادشاہت مانگتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ تقاضا بھی نہیں کرتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں وہ چیز نہ دینا جو ہماری برداشت کے علاوہ ہو۔ ہمیں یہاں سے رخصت بھی عزت والے دینا، ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم برباد ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے یہاں بھی حالات بہتر ہوں اور وہاں بھی بہتر ہوں، ہمیں یہاں بھی اپنے فضل میں رکھنا اور وہاں بھی اپنے فضل میں رکھنا، بلکہ اپنے سائے میں رکھنا۔ اور یا اللہ ہمیں ہماری خواہشات سے نجات دے۔ آپ لوگ یہ دعا ہر روز مانگا کریں تو پھر آپ کی زندگی ایک دم ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری خواہشات سے نجات دے تو پھر آپ کی سب دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ یا اللہ ہمیں تو اپنے فیصلے پر راضی رکھ۔ یا اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر دعا کے دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کی دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو اپنا کام کرتا جا اور ہمیں اپنے کام کے ساتھ راضی رکھتا جا۔ اگر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دو کام ہماری مرضی کے بھی ہونے چاہیے تو آپ لوگ وہ کام بھی کر لیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری آرزوؤں کو پورا بھی فرما اور ان کی اصلاح بھی فرما، ہم پر کڑی آزمائشوں کا بوجھ نہ ڈال۔ یا اللہ ہمیں ان امتوں کے انجام نہ دکھا جو ختم ہو گئیں۔ کچھ امتیں صرف ایک چنگھاڑ سے ختم ہو گئیں اور پھر کہیں ایک لہر آئی اور امت کو بہا کر لے گئی۔ یا رب العالمین ہمیں کسی ناگہانی صورتحال سے واسطہ نہ پڑے۔ ہم تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم پر تھوڑی سی رعایت ہونی چاہیے، ہم پر رحمت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، ہم پر توبہ کے دروازے بھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری توبہ یہ ہے کہ ہماری آرزو سے بھی توبہ ہے، اس لیے ہم پر رحم فرما اور ہمارے کاموں کو آسان فرما۔ یا رب العالمین ہماری زندگی کو آسان فرما، ہماری زندگی سادہ رکھ اور ہم پر اپنی رحمتیں اور نوازشیں بھیج۔ نوازش یہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم پر راضی رہیں اور ہماری اولادیں ہماری تابع رہیں۔ یہ نوازش ہے کہ اولاد کی زندگی آپ کے مطابق ہو اور آپ کی زندگی آپ کے والدین کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، دنیا آپ پر راضی ہو، دین آپ پر راضی ہو، یہ زندگی آپ پر آسان ہو اور آپ کی اگلی زندگی بھی آپ کے لیے بہتر ہو۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات پر رحم فرمائے۔